ادھر میری طرف دیکھو، یہ تم نے آگے اتنی بڑی چادر کیوں ڈال رکھی ہے؟ ہاں، یہ رومی تمہارے سینے سے چپک کر کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ، کیا تم میرے بچے کو اپنے سینے میں دبا کر مارنا چاہتی ہو؟ حیا ہڑبڑا کر فوراً رومی کو اپنے سینے سے ہٹا کر اپنی قمیص ٹھیک کرنے لگی۔ جازم کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اسے کیوں ماروں گی؟ میں تو بس اس کی بھوک مٹا رہی تھی۔ آپ جائیں باہر، میں کچھ دیر میں باہر ہی آتی ہوں۔ مگر جاسم تو غور سے اس کے سینے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم اس کی بھوک وہاں سے کیسے مٹا سکتی ہو؟ ایسا کیا رکھا ہوا ہے تم نے وہاں پر جس سے تم اس کی بھوک مٹا رہی ہو؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے مزید قریب آیا تو گھبراتے ہوئے حیا نے رومی کو بیڈ پر لٹایا، جو اپنی بھوک مٹانے کے بعد سو چکا تھا۔ پھر اس نے چادر مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ کر اٹھنے کی کوشش کی اور کہنے لگی، بچوں کی بھوک یہیں سے ہی تو مٹائی جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا، پلیز دور رہیں۔ حیا پہلے ہی جازم سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ جب جازم جنونی انداز میں اس پر حاوی ہوتا تھا تو اس کی بہت بری حالت کرتا تھا۔ یہ تک بھول جاتا تھا کہ رومی اس کا بیٹا ہے۔ حیا کو اس سے خوف آتا تھا۔ وہ تو رومی کو بھی اس کی گود میں دے کر باہر نہیں جاتی تھی کہ پتہ نہیں یہ جنون انسان کیا کر بیٹھے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگی تو اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا اور ایک جھٹکے سے اس کی چادر کو کھینچ کر اتار دیا۔ حیا کی رعنائیاں اس وقت جازم کے سامنے تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا، مجھے تو کہیں بھی کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی جس سے تم رومی کی بھوک مٹا رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تم یہ چاہتی تھی کہ میرے بچے کو مار دو؟ اس کا سانس بند کر کے بولو، بولو جلدی بولو، میں تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ حیا ڈر چکی تھی کہ کہیں یہ جنونی انسان سچ مچ پولیس کو نہ بلا لے۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، چھوٹے بچوں کو ایک ماں ہی تو فیڈ کروا سکتی ہے۔ ماں کا دودھ ہی بچے کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں تو اسے فیڈ کروا رہی تھی۔ دیکھیں، رومی تو فیڈ کر کے پرسکون سو چکا ہے۔ آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ مگر جاسم کی نظریں تو اس کی دھڑکنوں پر ہی مرکوز ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا، اگر یہاں سے میرے بچے کو خوراک ملتی ہے تو مجھے بھی بھوک لگی ہے، میری بھی بھوک مٹاؤ۔ یہ سن کر تو حیا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ جاسم ایسے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینے لگی، اپنا بازو چھڑوانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ چھوڑیں مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ مگر جازم نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کی ران پر آ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی دھڑکنوں پر رکھ، ارے یار، ہم لوگ کالج چھوڑ کر جا رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جو بھی بات کہیں آگے سے تمہارا ایک ہی ٹکا سا جواب ہوتا ہے کہ نہیں۔ یار، ہم لوگ کالج چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی آگے اسٹڈی کنٹینیو کرے گا، کوئی شادی کر کے بیاتی استدار جائے گا، کوئی دوسرے شہر چلا جائے گا، ہم لوگ سب بچھڑ رہے ہیں، کوئی بھی ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ لیکن پھر بھی تم وہی بات کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں جانا۔ کبھی تو ہمارے ساتھ چل دیا کرو، جانتی ہو نا، جہاں پر تم نہیں ہوتی وہاں پر ہمارا بالکل بھی دل نہیں کرتا جانے کا۔
حیا اپنے دوستوں کے اصرار پر سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ ان سب نے آج رات میوزک کنسرٹ میں جانا تھا، مگر حیا ایک بار پھر انکار کر رہی تھی کہ نہیں، آج ہمارا گیٹ ٹو گیدر ہو گیا نا تو بس کافی ہے، میں نہیں جا سکتی کیونکہ گھر والوں سے اجازت نہیں ملے گی۔ تو سدرا کہنے لگی، تمہاری امی تو اتنی پولائٹ ہیں، اتنی اچھی خاتون ہیں، میں خود ان سے بات کروں گی، 2-3 گھنٹے کی تو بات ہے، شام کو جائیں گے اور 12 سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے۔ میں خود تمہارے گھر ڈراپ کر کے آؤں گی، پلیز ایسا مت کرو۔ گروپ کی اور لڑکیاں بھی بار بار اسے کہہ رہی تھیں۔ آخر کار حیا کا بھی دل مائل ہو ہی گیا۔ کالج سے جب وہ گھر گئی تو گھر جا کر اپنی والدہ شاہینہ بیگم سے کہنے لگی، امی آج شام کو میں کنسرٹ میں جاؤں گی۔ مگر اس کی بات سن کر شاہینہ بیگم، جو اس وقت کچن میں شیلف صاف کر رہی تھی، سرسری انداز میں بولی، بیٹا تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اب تم ہماری نہیں بلکہ اپنے شوہر کی ذمہ داری ہو اور اسی کی امانت ہو۔ تم اپنے ہونے والے شوہر سے پوچھو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتا ہے تو چلی جانا۔ حیا نے جب یہ سنا تو اندر تک اس کا خون کھول اٹھا۔ بیگ اس نے صوفے پر پٹخا اور پیر پٹختی ہوئی کہنے لگی، بس کیجیے امی، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میری۔ پچھلے 8 مہینوں سے میں بار بار یہ سب سن کر دماغ خراب ہو رہا ہے۔ میرا مجھے سانس بھی لینا ہو تو آپ کہتی ہیں کہ جا کر اپنے منگیتر سے پوچھو۔ حد ہوتی ہے، ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی اور وہ بات بات پر مجھ پر روک ٹوک کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں جہاں بھی جاؤں گی نا، وہ کسی CCTV کیمرے کی طرح مجھ پر نظر رکھے ہوئے۔ اور اب کالج میں میرا آخری دن اپنے دوستوں کے ساتھ، میں کچھ اچھے لمحات گزارنا چاہتی ہوں، اور ایک بار پھر آپ وہی کہہ رہی ہیں۔ مجھے نہیں لینی ہے اس سے اجازت۔ آپ بھی مجھے بتا دیں، مجھے انکار نہیں سننا۔ شاہینہ بیگم نے حیا کو دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ جب رشتے طے ہو جاتے ہیں نا تو لڑکی پر صرف اس کے ماں باپ کا حق نہیں رہتا، بلکہ اس کے ہونے والے شوہر اور اس کے ساس سسر بھی حق جتا سکتے ہیں، اسے اچھے برے سے منع کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں چلنا ہی ویسے ہے جس سے نہ ان کی دل آزاری ہو، نہ ان کے ہوئے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی ہو۔ اس کی ماں شروع ہی سے ایسی تھی، ایک بار پھر اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ تو اپنا سیدھا سادہ حکم سنا چکی تھی کہ نہیں، میں جاؤں گی تو بس جاؤں گی۔ لیکن اس کی ماں بھی کہہ چکی تھی کہ جب تک تم اپنے منگیتر سے اجازت نہیں لوگی تب تک تو میں جانے نہیں دوں گی۔ وہ کمرے میں آئی اور فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھی۔ موبائل پر دیکھا تو پہلے ہی سے واٹس ایپ پر میسیجز آئے ہوئے تھے۔ گزشتہ رات سے وہ جازم کے میسیجز کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ یہی پوچھ رہا تھا کہ تمہارا کالج کب ختم ہوگا، پھر شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ میں تمہارے ساتھ مزید یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پتہ نہیں تم کالج میں کیا کر رہی ہو، کیونکہ وہاں پر تو لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے تو بس کالج یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں ہی پسند نہیں۔ ایک بار پھر جازم کے میسیجز اسے پریشان کر چکے تھے۔ جازم خانزادہ حیا کے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ دونوں کے بیچ بالکل سگے بھائیوں جیسی محبت تھی، اور ایسے میں ہی حامد صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا، اور پھر خود تو اس دنیا سے چند ماہ پہلے ہی چل بسے تھے۔ مگر جاسم جس طرح کی طبیعت کا مالک تھا، ہر وقت شک اور وہم اس کے دماغ پر حاوی رہتے تھے۔ اچھا خاصا ویل ایجوکیٹڈ لڑکا تھا، لیکن پھر بھی لڑکیوں کے معاملے میں نہ جانے اسے کیسے اندیشے تھے کہ بات بات پر حیا کو ٹوکتا رہتا تھا۔
حیا نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ کنسرٹ میں جانے کے بارے میں جاسم سے پوچھ لے، لیکن پھر سوچ چکی تھی کہ اگر اس سے اجازت لی تو آگے سے نہ جانے کیا کچھ سننے کو ملے۔ بغیر اجازت طلب کیے ہی اس نے جا کر شاہینہ بیگم سے کہہ دیا کہ امی، میں نے جاسم سے اجازت لے لی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی جانا۔ شاہینہ بیگم نے بھی اس سے زیادہ سوال جواب نہ کیا اور وہ تیار ہو کر سر پر اسکارف اور خوبصورت سی میکسی پہن کر باہر نکل چکی تھی۔ اس کی سبھی دوستیں کافی تیار تھیں۔ وہ تو اپنے دوستوں کو یوں پینٹ شرٹ اور کھلے بالوں میں دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا تم نے اسکارف پہن رکھا ہے؟ یار ہم کنسرٹ میں جا رہے ہیں، اپنا حلیہ تو درست کرو، کیا عجیب پروین بی بی جیسی حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ سدرا کی بات پر وہ تھوڑی سی ہچکچائی تھی، لیکن جب حیا نے اپنی باقی دوستوں کو اس حلیے میں دیکھا تو اس نے بھی اسکارف کو اتار دیا تھا اور وہ سبھی کنسرٹ میں پہنچ چکی تھیں۔ سامنے ہی ایک سنگر گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے گا رہا تھا اور لڑکے لڑکیاں تو جھوم جھوم کر پاگل ہو رہے تھے۔ وہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ چکی تھی، لیکن وہ سب بھی گانے سننے میں ہی محو تھی۔ بار بار آوازیں نکال کر چلانے لگتی، خوشی سے جھومتی۔ یہ سب کچھ حیا کو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے وہ کنسرٹ نہیں آئی تھی اور گانوں میں بھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہ بور ہونے لگی، اسی طرح سے کہنے لگی کہ یار یہ کہاں لے کر آ گئی ہو، اس سے تو اچھا تھا کہ ہم کہیں گھومنے چلتے، کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے، ساتھ باتیں کرتے۔ مجھے یہاں پر عجیب سی الجھن ہو رہی ہے، دیکھو تو لڑکے لڑکیاں کس قدر اوور ہو رہے ہیں۔ وہ سامنے ایک لڑکے کو دیکھ کر بور ہو گئی جو جان بوجھ کر ایک لڑکی سے چپک رہا تھا اور لڑکی بھی اس سے چپکتی جا رہی تھی، حالانکہ دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال سدرا اور دوست کہنے لگیں، ارے یار آدھا گھنٹہ مزید صبر کرو، اس کے بعد چلتے ہیں۔ وہ وہیں پر کھڑی بیزار سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا منگیتر جاسم خانزادہ بھی یہیں موجود ہے۔ جاسم خانزادہ اپنے دوستوں کے ہی کہنے پر اس کنسرٹ میں آیا تھا۔ شروع سے ہی کافی سخت مزاج شمار ہوتا تھا۔ یہاں پر لڑکے لڑکیوں کو ایک ہی ساتھ ناچتے گاتے دیکھ کر اسے شدید کوفت ہوئی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسی بے حیا گھروں کی لڑکیاں اس وقت یہاں پر ناچ گانے میں مصروف ہیں، بھلا لڑکیوں کو کوئی شرم حیا آتی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ سرسری انداز میں یہ کہتا ہوا اسی جھرمٹ سے ہٹ کر پیچھے کی طرف جانے لگا۔ تبھی حیا بھی بیزار سی اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر اسی جھرمٹ سے نکل کر الگ ہونا چاہتی تھی، جب ایک لڑکے کی نظر حیا پر پڑی۔ وہ کافی دیر سے حیا کو دیکھ رہا تھا، اس نے شاید تھوڑا بہت نشہ بھی کر رکھا تھا۔ وہ حیا کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا، مگر جب اس نے حیا کو بھیڑ سے ہٹتے دیکھا تو وہ بھی اسی کی طاق میں اسی سمت میں چلنے لگا جس طرف وہ جا رہی تھی، اور جب وہ اس کی طرف کھڑی پانی پینے لگی تو اس لڑکے نے اسے آ کر پیچھے سے آ کر اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا۔ حیا بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی اور اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم نام کی چیز نہیں ہے تم نے مجھے ٹچ کیوں کیا؟ اس لڑکے کو غصہ آ چکا تھا، فوراً اسے بازو سے پکڑ کے کہنے لگا، تھپڑ کس لیے مارا ہے تم نے؟ یہاں تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟
ہاتھ ہی تو لگایا تھا، کہیں تمہارے ساتھ کوئی راتیں تو نہیں گزار رہا تھا جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تم نے۔ ابھی ان دونوں کے بیچ یہ باتیں چل رہی تھی کہ جازم خانزادہ وہاں پر آ گیا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی جب اس نے اپنے منگیتر کو یہاں پر ایک لڑکے کی باہوں میں دیکھا۔ صاف پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ حیا اس کی باہوں میں مزہ لے رہی ہے یا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس کے لیے یہی بات بہت بڑی تھی کہ یہ لڑکی اس وقت اس کانسرٹ میں موجود تھی۔ حیا کی نظریں خود سے کچھ دوری پر کھڑے لڑکوں کے بیچ میں سے گزر کر آتے جازم خانزادہ پر پڑی تو اس کی سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جازم یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اس لڑکے کی قید سے چھڑوایا، اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جب تک جازم وہاں پر پہنچا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جازم کوئی بچہ نہیں تھا جو نظروں کا دھوکا کھا جاتا، وہ جانتا تھا کہ وہاں پر اس کی منگیتر حیا ہی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر حیا جلدی جلدی گھر میں داخل ہوئی۔ سدرا اسے بار بار کال کر رہی تھی کہ تم کہاں ہو، لیکن وہ تو ہڑبڑاتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ اس کے منگیتر نے اسے دیکھ لیا، اب دعا کرو کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت بچ جائے۔ گھر میں آتی کمرے میں بند ہو چکی تھی اور گہرے گہرے سانس لے چکی تھی۔ یہ خوف تھا کہ کہیں جازم اس کے پیچھے ہی نہ آ جائے اور آ کر نہ جانے اس کی ماں کے ساتھ کیا کچھ کرے۔ اگر اس نے منگنی توڑ دی تو ساری رات اس کی یہیں گزر گئی تھی۔ بار بار موبائل کی اسکرین کو دیکھتی رہی۔ اگلی صبح جب وہ کمرے سے باہر آئی تو شاہینہ بیگم اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایسے لگتا ہے جیسے ساری رات سو نہیں پائی ہو۔ وہ ایسے ہی اجڑی حالت میں بیٹھی تھی جب جازم خانزادہ گھر میں داخل ہوا۔ 3 پیس سوٹ پہنے، پینٹ کی جیب میں اپنے ہاتھ ڈالے، وہ چلتا ہوا جیسے ہی گھر میں آیا تو شاہینہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ کہنے لگی، ارے جازم بیٹا، تم صبح صبح آئے ہو، بیٹھو، تم نے تو بڑا اچھا سرپرائز دے دیا۔ جازم کا نام سن کر ہی حیا کے پسینے چھوٹے، جلدی سے دوپٹہ سر پر رکھ کر اٹھ کر بیٹھی، مگر جازم گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان سے سلام علیکم کہنے کے بعد فوراً کمرے میں جانے لگی تو وہ کہنے لگا، رکو۔ وہیں پر جیسے پتھر کی مورت بنی تھی۔ جازم کہنے لگا، تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ جازم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، پھر یہ تمہاری آنکھوں میں مجھے نیند تیرتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ شاہینہ بیگم فوراً اپنا لقمہ شامل کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، کل رات ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ذرا کانسرٹ میں گئی ہوئی تھی نا، کہہ رہی تھی تم نے اسے 2-3 گھنٹے کے لیے جانے کی اجازت دے دی، تو بس اسی وجہ سے اس کی نیند شاید پوری نہیں ہوئی۔ تم بیٹھو، میں بھی تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے کچن میں جا چکی تھی، جبکہ حیا کو اپنی ماں کی بات پر یہ محسوس ہوا کہ کاش ابھی زمین پھٹ جائے اور وہ اس زمین کے اندر دس جائے۔ غصے کے مارے جازم کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ دبی دبی غراہٹ سے کہنے لگا کہ تم یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو؟ تبھی کل رات بھاگی تھی، تمہاری ٹانگیں کیوں نہ ٹوٹی یہ سب کچھ کرنے سے پہلے؟ ہاں، بے حیا لڑکی، یہ سب کچھ کرتی رہی؟ اور کالج میں یہ تو میں غلطی سے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر چلا گیا تو میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ نہ جانے تم اور وہاں پر کیا کیا کرتی پھرتی رہی ہوگی۔ بتاؤ، اس سے پہلے کہاں کہاں جاتی رہی ہو؟ جب تم کانسرٹ میں گئی ہو تو یقیناً اور محفلوں میں بھی جاتی ہوگی، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں بھی ہوں گی، ہے نا؟ یہ سب کچھ کرتی رہی ہو نا؟ تو وہ اسے بازو سے پکڑ کر زور سے بھینچ رہا تھا۔ حیا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تو بس میری دوستوں کے ساتھ آخری دن تھا تو وہ مجھے زبردستی لے گئے۔ اور وہ لڑکا، آپ اسے پکڑ کر کیوں نہیں مارتے جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی؟ آپ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر وہ اسے بازو سے پکڑ کر عائشہ کے کمرے میں لے آیا تھا۔ اسی سے کہنے لگا، شٹ اپ، میں اس سے کیوں کچھ کہوں جب مجھے اعتبار تم پر ہی نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں تم سے شادی کے لیے رضامند ہو گیا، ورنہ مجھے تم جیسی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں تو بالکل زہر لگتی ہیں۔ اگر اس وقت تمہاری ماں اس گھر میں نہ ہوتی نا تو دیکھتی میں تمہارا حشر کیا کرتا، لیکن خیر، اب تمہاری میں ایک نہیں سنوں گا۔ تمہارے آگے کی پڑھائی سب کچھ بند، اب اسی مہینے میں ہماری شادی ہوگی، تم بیوی بن کر میرے گھر آؤ گی اور پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ حیا تو کہاں کی کہاں پہنچ چکی تھی۔
غصے کے مارے وہ شخص اس کی کلائی کو اس قدر زور سے مروڑ چکا تھا کہ کلائی میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو چکی تھی۔ حیا رو کر کہہ رہی تھی کہ چھوڑیں مجھے، میرا بازو درد ہو رہا ہے، میری چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جنونی سا انسان غصے میں اس کی کلائی کو زور سے چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، اس سے بھی زیادہ تکلیفیں میں تمہیں دوں گا۔ مجھے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے، ورنہ میں تم سے یہ منگنی ہی ختم کر دیتا، مگر اب تم جازم خانزادہ کی نفرت سہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ کمرے میں رونے لگی تھی۔ اسے جازم سے پہلے ہی بہت زیادہ خوف آتا تھا، اور اب تو اس کی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ اسی شام جازم کے ماں باپ آئے تھے۔ فوراً سے شادی کی ڈیٹ رکھنے کا کہا تھا، اور حیا کی والدہ تھوڑی پریشان سی ہوئی تھی۔ اتنی جلدی شادی کی کیا ضرورت ہے؟ 3-4 مہینے کا وقت تو دے دے، ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی سامان تیار نہیں کیا۔ مگر جازم کہنے لگا کہ اگر ہمارے گھر میں ہر ایک چیز موجود ہے، ہمیں آپ سے جہیز نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں رخصت کر دیں۔ بہرحال ان کے اتنے اصرار پر شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ شاہینہ بیگم کی ساس اس کے ساتھ بیٹھے اسے مٹھائی کھلا رہی تھی، اسے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی، اور وہ تو خوف کے مارے نظر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ جازم جیسے شخص کے لیے اس کے دل میں محبت تو دور کی بات، اپنائیت بھی نہیں تھی۔ ویسے خوف تھا، ڈر تھا کہ اگر اس شخص کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کیا تو یہ تو جان ہی لے لے گا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، شادی کی شاپنگ کی جا رہی تھی، اور ہر رات کمرے میں آ کر روتے ہوئے وہ بس یہی دعا مانگتی رہتی کہ بس اللہ جی کچھ بھی کر دیجئے، کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ میرا سامنا جازم کے ساتھ نہ ہو۔ یہ شخص تو مجھے جیتے جی مار دے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرے، مجھے تو بہت خوف آتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بس یہی کہتی رہتی کہ بس چاہے قیامت آ جائے، چاہے آسمان پھٹ پڑے، لیکن اس کی شادی جازم کے ساتھ نہ ہو۔ مہندی کی رات آ چکی تھی اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بلا شبہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں خاندانوں نے مہندی کی رسم ایک ساتھ کرنے کا ہی سوچا تھا۔ مہندی کا فنکشن زور و شور سے جاری تھا۔ جازم کو حیا کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا۔ دونوں ہی بیٹھے تھے جب جازم غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، دور ہٹ کر بیٹھو مجھ سے، خبردار جو تم سے مجھ سے ٹچ ہوئی تو دور ہٹو، گندی کہیں گی۔ اس کے یوں کہنے پر حیا فوراً اس سے دور ہٹ کر بیٹھی تھی۔ یہ بات چند ایک عورتوں نے بھی نوٹ کی تھی کہ وہ ایک دم سے اسے تھوڑی دور ہٹ کر بیٹھی ہے۔ جازم کے چہرے پر خاصی سنجیدگی تھی۔ وہ دبے لفظوں میں کہنے لگی، جازم پلیز خاندان والوں کے سامنے ایسا کچھ مت کیجیے، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گی، لیکن پلیز کوئی غلط قدم مت اٹھائیے گا۔ مگر جازم اسی سے بھی بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم نے مزید ایک لفظ اپنی صفائی میں بولا تو میں یہیں سب کے سامنے تمہارا کردار لا کر رکھ دوں گا۔ صرف اور صرف تمہارے باپ کی شرافت کی وجہ سے چپ ہوں میں، ورنہ تم جیسی کنسرٹ میں جا کر غیر مردوں کے بیچ جھومنے والی لڑکیوں کو کون اپنی عزت بناتا ہے؟ وہ جیسا شریف شخص تو بالکل بھی نہیں چاہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے جنہیں وہ بڑی مشکل سے روک رہی تھی۔ بس غلطی کر دی تھی کہ اس کنسرٹ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار جا چکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے دعا کی تھی کہ بس کچھ بھی ہو جائے، اس کی شادی رک جائے یا پھر جازم کی اللہ کرے یادداشت ہی چلی جائے۔ کوئی کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اور حیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو سب لوگ جانے لگے۔ جازم کی گاڑی میں اس کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ وہ سب بارات کو لے کر ڈسکشن کرتے ہوئے جا رہے تھے جب اچانک سڑک پر ایک کتا بھاگتا ہوا آیا۔ جازم گاڑی کا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ سڑک کے کنارے پر اندھیرا تھا اور گاڑی وہ سڑک سے نیچے اتار چکا تھا۔ سامنے بجلی کا کھمبا تھا۔ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ماں باپ کو گاڑی سے اترنے کا کہا۔ دونوں ہی گاڑی کی کھڑکی کھول کر باہر نکل چکے تھے، مگر جب تک جازم نکلتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی جا کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرائی اور ایک کرنٹ کھمبے سے نکلا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، اور پوری گاڑی میں کرنٹ کی وجہ سے ایک جھٹکا لگا۔ جازم کو بھی بجلی کا جھٹکا لگ چکا تھا، اور اس کے بعد گاڑی اچھل کر کچھ دوری پر گری تھی۔ جازم بے ہوش ہو چکا تھا۔ فوراً اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر روتی حیا کو جب باہر سے رونے کی آوازیں آئیں تو وہ بھاگ کر باہر آئی تھی۔ کہنے لگی، امی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا
یہ دعا کرو جازم پر بہت بری مصیبت آ گئی ہے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں کہ کیا ہوا ہے۔ اسے بتانے لگی کہ جازم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس دعا کریں۔ حیا کو لگا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہوں، مگر وہ اتنا برا بھی اس کے ساتھ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے یہی نکلا کہ اللہ خیر کرے۔ جانی طور پر تو جازم کو کوئی نقصان نہ ہوا تھا، لیکن 2 دن تک اسے بالکل بھی ہوش نہ آیا۔ سبھی کافی پریشان تھے۔ 2 دن بعد جب اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو فوراً اس کی ماں بھاگ کر اس کے پاس گئی تھی۔ اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی، بیٹا تمہیں ہوش آ گیا، تم ٹھیک تو ہو، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ مگر وہ اگلے ہی پل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ منہ کھولے روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ کر کہنے لگا، مجھے ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ماما مجھے گھر لے جائے، مجھے یہاں کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اسے یوں بچوں کی طرح روتا دیکھ وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے۔ ڈاکٹرز نے جازم کو ہوش میں دیکھ کر اس کے باقی کے تمام تر ٹیسٹ کروانا شروع کیے، جس کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا، دیکھیں آپ کے بیٹے کو ہوش تو آ چکا، لیکن اس کے دماغ میں گہری چوٹیں لگی ہیں۔ خون اس کے دماغ کے خاص حصے میں تھوڑا سا جم چکا ہے، جسے ہم نے نکالنے اور پگھلانے کی تو کوشش کی ہے، لیکن تھوڑا بہت اثر ابھی باقی ہے۔ آپ کے بیٹے کی یادداشت جا چکی ہے، اسے یاد تو سب کچھ ہے، لیکن وہ بہت پیچھے جا چکا ہے، بالکل بچوں کی طرح حرکتیں کرنے والا، جیسے پہلے آپ کا بیٹا تھا۔ اگر بہت زیادہ سخت مزاج تھا، غصے والا تھا، سمجھداری والی باتیں کرتا تھا، تو اب وہ یہ سب کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سارے جذبات بالکل ایک بچے جیسے ہو گئے ہیں، جیسے کوئی 10 سال کا بچہ ہو۔ یہ سن کر فریدہ بیگم اور شاہد صاحب رونے لگے۔ جب یہ خبر حیا تک پہنچی تو وہ گھبرا چکی تھی۔ یہ تو خوش تھی کہ چلو جازم جان سے تو بچ گیا، مگر وہیں یہ سن کر اسے سکون بھی ملا تھا کہ کیسے نیم پاگل شخص کے ساتھ، جو کہ بالکل ایک بچہ بن چکا ہو، اس کے ساتھ کم از کم اس کے گھر والے اس کی شادی تو نہیں کروائیں گے۔ لیکن اگلے ہی روز یہ دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی، جب اس کی ماں خود کہنے لگی، دیکھیں بھائی صاحب، حیا آپ کی امانت ہے اور جازم کی ہونے والی بیوی۔ ہم جانتے ہیں جازم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ چاہیں تو ہم کچھ مہینے انتظار کر لیتے ہیں، اس کے بعد حیا اور جازم کا نکاح کروا دیں گے۔ جب چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس وقت وہ جازم کی عیادت کے لیے ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر اور بھی مہمان موجود تھے۔ جب جازم اپنے کمرے سے باہر نکل کر آیا اور آ کر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ گیا، پھر مسکرا کر اس نے حیا کی طرف دیکھا۔ اسے یاد تھا یہ لڑکی اس کی دلہن بننے والی ہے۔ فوراً مسکرا کر کہنے لگا، ماما یہ تو میری ہونے والی دلہن ہے نا، اس کے ساتھ تو میرا نکاح ہونا تھا۔ چلو میری دلہن، میرے کمرے میں چلو، میں تمہیں اپنے کھلونے دکھاتا ہوں اور تمہارے ساتھ میں اپنی چپس بھی شیئر کروں گا۔ وہ حیا کا ہاتھ سب کے سامنے پکڑ کر مسکرا کر کہہ رہا تھا، جبکہ حیا تو گھبرا کر فوراً اپنی امی کا بازو پکڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر جازم کو غصہ آیا، کہنے لگا، ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ میرے ہاتھوں میں کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ دیکھو صاف ستھرے ہاتھ ہیں میرے، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا میرے ساتھ چلو۔ وہ ایک دم سے غصے میں تھا جب فریدہ بیگم نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو کمرے میں بھیجا اور کہنے لگی، بیٹا ابھی تم لوگوں کا نکاح نہیں ہوا نا، جب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی تب تک وہ تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی۔ وہ تو وہیں ضد پکڑ چکا تھا کہ اچھا پھر آپ لوگ ہماری شادی کرواؤ نا۔ بس مجھے نہیں پتا، ابھی ہماری شادی کرواؤ، میں قبول ہے کہنے کے لیے ابھی تیار ہوں، بس مجھے اپنی بیوی اپنے کمرے میں چاہیے، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ کھیلنا چاہتا ہوں۔ حیا تو گھبرا چکی تھی جب بار بار وہ بچوں کی طرح اصرار کرنے لگا، تو مجبوراً حیا کو لے کر اس کے ماں باپ گھر آ چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ مجھے نہیں کرنی جازم سے شادی، آپ لوگوں سے رشتے سے انکار کر دو، وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ تو مجھے ہی مار دے گا، میں بھلا کیسے اس جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں جسے اپنی ہوش ہی نہ ہو۔ مجھے تو پہلے بھی اس سے خوف آتا تھا اور اب تو ویسے ہی نیم پاگل ہو چکا ہے، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا کچھ کرے گا۔ مگر اس کے والد کہنے لگے، بیٹا ہم نے زبان دے رکھی ہے اور شریف لوگ جب ایک بار زبان دے دیں تو وہ مکرتے نہیں ہیں، ویسے بھی جازم کا علاج چل رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جائے گا۔ حیا جو خاموش ہو چکی تھی پہلے تو کافی پریشان رہی، لیکن پھر اسے تسلی تھی کہ چلو جازم کی یادداشت تو گئی تو صحیح، مگر اس میں ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہے اور اب اس پر کسی طرح کی سختی بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ تو بالکل بچہ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ کسی طرح کا جسمانی تعلق بھی قائم نہیں کر پائے گا۔ یہ تو جانتی رہی
کیونکہ شروع ہی سے جاسم کے مسلز اور اس کا چوڑا سینہ باڈی بلڈر جسم دیکھ کر اسے اس سے خوف سا رہتا تھا۔ بلا شبہ اسے میاں بیوی کے بیچ رومانس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب وہ کبھی رات کے کسی پہر آنکھ کھلنے پر سوچتی تو اسے کپ کپی سی طاری ہو جاتی تھی کہ وہ اس قدر ہٹے کٹے شخص کے ساتھ بھلا کیسے جسمانی طور پر آگے بڑھ پائے گی۔ وہ شخص تو جس قدر جنونی اور ضدی ہے، پہلی رات ہی نہ جانے اس کا کیا حال کر دے گا، یہ سوچ کر وہ کانپ جایا کرتی تھی۔ چند روز بعد ہی قریبی رشتہ داروں کو بلا کر حیا اور جاسم کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی جاسم کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جی تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ چھوڑو یہ سب کچھ چینج کرتے، جاسم کو کون سا اس کی خوبصورتی سے اور تیار ہو کر بیٹھنے سے کوئی فرق پڑتا ہوگا۔ تبھی دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور جاسم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا تھا اور وہ بغیر گھونگھٹ کے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اگلے ہی پل غصے سے دھاڑ کر کہنے لگا، گھونگھٹ کہاں ہے تمہارا؟ ہاں، گھونگھٹ کیوں نہیں لے رکھا تم نے؟ اس کے یوں چلانے پر حیا کو لگا جیسے اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ وہ کانپ کر فوراً سے پیچھے ہوئی اور اسے یوں گھبراتا دیکھ کر جاسم کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے اور پھر کہنے لگا، ارے نہیں نہیں میری پیاری سی بیوی، ڈر کیوں رہی ہو؟ دیکھو مجھے لگ رہا تھا جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا، دلہن گھونگھٹ ڈال کر بیٹھتی ہے اور دولہا آ کر اٹھاتا ہے اور پھر اس کی تعریف کرتا ہے۔ تم بھی ایسے ہی بیٹھی ہوگی، لیکن تم نے تو پہلے ہی گھونگھٹ اٹھا دیا۔ چلو شاباش، چلو شاباش، میں اب دوبارہ کمرے میں آؤں گا اور تم گھونگھٹ ڈال کر رکھنا، پھر میں تمہاری ڈھیر ساری تعریفیں کروں گا۔ گھبراتے گھبراتے اس نے دوبارہ سے گھونگھٹ لے لیا۔ دل ہی دل میں وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا مصیبت گلے پڑ چکی ہے۔ میرے دوبارہ جاسم کمرے میں آیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھا کر اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، واہ تم تو بڑی پیاری ہو، بالکل کسی خوبصورت سی گڑیا جیسی، اور تمہارے جسم سے یہ خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے نا، یہ سن کر مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ حیا تھوڑی ہچکچائی تھی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے لگا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم اب میری بیوی بن گئی ہو نا، اسی لیے میں تمہیں اپنی چپس، چاکلیٹ، کھلونے سب کچھ دوں گا، میں تمہیں اپنے پیسے بھی دیا کروں گا، تم بھی میری اچھی دوست بن کے رہنا، میری بیوی بن کر۔ حیا اس کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کپڑے چینج کر کے دوبارہ بیڈ پر آئی تو ایک نظر اس نے اسے دیکھا جو بیڈ پر پھولوں کی سیج کے ساتھ کھیل رہا تھا، پھولوں کی لٹک رہی لڑیوں کو ادھر ادھر اچھال رہا تھا۔ حیا اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تو ایک نظر جاسم نے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے اعصاب تنے، کہنے لگا، کس کی اجازت سے یہاں بیٹھ گئی ہو؟ یہ میرا بیڈ ہے سمجھی، اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی میرے ساتھ میرے بیڈ پر سوئے، اسی لیے تم دور ہٹو، وہ ادھر ادھر صوفے پر سو جاؤ۔ حیا کو صوفے پر نیند نہیں آتی تھی، ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں دیکھو میں اب تمہاری بیوی ہوں نا، جس طرح آپ مجھ سے باقی چیزیں شیئر کر رہے ہو ویسے آپ کو اپنا روم بھی تو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، میں یہیں بیڈ پر ہی سوؤں گی، مجھے رات کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ کسی طرح اس سے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی، لیکن پھر آخر میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، یہ جو تکیے ہیں نا یہ میں درمیان میں رکھوں گی، آدھا بیڈ آپ کا آدھا میرا، ٹھیک ہے؟ جاسم کچھ سوچتے ہوئے اسے گھور کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن تم میری طرف مت آنا۔ حیا نے شکر کے کلمات ادا کیے اور پھر وہ سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ اسے اپنے وجود پر بہت زیادہ وزن محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک پل کو اس کی سانس وہیں حلق میں اٹک گئی، کیونکہ جاسم اس کے بے حد قریب آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر رکھی ہوئی تھی اور اپنا ہاتھ اس کی گردن کے قریب کیے گہری گرم سانسیں وہ اس کی گردن پر نچھاور کر رہا تھا۔ جاسم تو گہری نیند سویا ہوا تھا، مگر حیا اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی، اور اس وقت جو کچھ وہ محسوس کر رہی تھی وہ بھی رات کے اس پہر اس سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ وہ جوان تھی اور اس کے دل میں بھی کئی ارمان تھے، ہاں مگر وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے چھڑوا نہیں پائی، اور بے بسی سے ویسے ہی سو چکی تھی کہ یہ تو ویسے بھی بچہ ہے، کون سا اس سے آگے کچھ میرے ساتھ کر پائے گا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایک جھٹکے سے جاسم کو خود سے الگ کیا اور اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اس کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی جیسے تیسے پورا ہو ہی چکا تھا۔ سبھی مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ حیا ایک پرسکون سانس لے کر کمرے میں بیٹھی تھی اور جاسم سامنے فرش پر کھلونے رکھ کے کھیل رہا تھا۔
یہ سب کچھ اسے صرف چند دنوں تک ہی اچھا لگا تھا، مگر دھیرے دھیرے اس کے اندر جو جذبات تھے وہ جیسے ابال مارنے لگے تھے کہ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، اس کا شوہر ٹھیک ہوتا، اس کے قریب آتا، اس کے حسن کی تعریف کرتا۔ یہ کیا جازم کہ ساری زندگی ایک بچہ ہی رہے گا؟ وہ یہی سوچتی تھی۔ وہ کافی گمسم سی رہنے لگی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی اپنی ساس کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک روز اس کی دوست سدرا اس سے ملنے آئی اور وہ پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں مسکرا کر کہنے لگی، بتاؤ تمہاری ازدواجی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تم خوش تو ہو نا؟ مگر اس کا کیا جواب دیتی؟ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو؟ میرا شوہر 10 سال کے بچے جیسا برتاؤ کرتا ہے، بھلا وہ میری کیا ضروریات پوری کرے گا اور میرے ساتھ کیا ہی رومانس کرے گا؟ پتہ نہیں میری ماں اپنے ان وعدوں اور ناک رکھنے کی آڑ میں میری زندگی کیوں خراب کر رہی ہیں؟ میں نہ چاہ کر بھی اس بند کمرے میں ایک مخالف جنس کے ساتھ رہتی ہوں، جو کہ شوہر ہے میرے لیے، وہ محرم ہے، حلال کر دیا گیا ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی وہ تمام تر خواہشات پوری نہیں کر پا رہی جو کہ ہونی چاہیے۔ سدرا دھیمے لہجے میں کہنے لگی، ہاں تو کیا ہو گیا؟ تم اس کے سامنے تیار ہو کر جاؤ، وہ ہے تو مرد ہی نا، دماغ سے کمزور ہوا ہے، جسمانی طور پر تو وہ بالکل ویسا ہی ہے۔ ہچکچاتے ہوئے اس بات کو تو حیا سمجھ چکی تھی، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں جازم جنون میں آ کر اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ اسے جب غصہ آتا تھا تو غصے میں یوں ہی چیزیں اٹھا کر پٹکنے لگتا تھا۔ کچن کے سارے قیمتی برتن تو اس نے کب کے ریزہ ریزہ کر دیے تھے، بیڈ کی چادر تک پھاڑ دیا کرتا تھا۔ تب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتے، وہ انجیکشن لگاتے تو پھر جازم کو جو دورہ پڑتا تھا اسے کچھ سکون ملتا۔ اس شام وہ واش روم میں نہا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ جازم کمرے میں موجود ہے۔ اپنے ہی دھیان میں اس نے نہانے کے بعد کپڑے پہنے تو وہ تولیہ لانا بھول چکی تھی۔ گیلے بال اس کی قمیص کو بھگو رہے تھے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ باہر نکل آئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو جازم وہیں بیٹھا تھا۔ ایک نظر اس نے حیا پر ڈالی، اس کے بھیگے وجود کو دیکھ کر اس کے اندر ایک ہلچل سی مچ چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ جب اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھا تو فوراً ہٹ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جازم کہنے لگا کہ تمہارے کپڑے گیلے کیوں ہیں؟ پتہ نہیں کیوں تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، کیا میں تمہیں ٹچ کر لوں؟ وہ ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کی کمر کی طرف لے جانے لگا، مگر حیا جھجکتے کہنے لگی، لیکن پھر اسے بھی اس کا احساس اچھا لگنے لگا۔ وہ وہیں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو پونچھ رہی تھی اور پونچھ کر کنگھی کر رہی تھی، جب جازم بے خودی میں اس کے مزید قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ سب کچھ کرنا حیا چاہتی تو نہیں تھی، لیکن جازم پر تو ایک دم سے جنون سوار ہو چکا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر کبھی اس کے لبوں کو چومتا تو کبھی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگتا۔ پوری طرح حیا اس کی دسترس میں آ چکی تھی۔ جب تک وہ اسے دور کرتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ حیا ڈر رہی تھی وہ نہ سمجھی اور لاچاری میں اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، مگر وہ بڑے پیار سے اس کے وجود تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے پورے وجود میں درد کی ایک لہر سی محسوس ہو رہی تھی، اور جیسے ہی وہ اٹھنے لگی تو جازم نے ایک بار پھر اسے پکڑ لیا۔ کہنے لگا، پیاری بیوی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے ایک بار پھر تمہارے ساتھ وہی گیم کھیلنی ہے جو ہم نے کل رات کھیلی تھی، پلیز، بہت مزہ آیا تھا، ایک بار پھر کرنے دو نا۔ اس کے الفاظ سن کر جازم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اسے فوراً دور ہٹا کر کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے پہلے ہی درد ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا فریش ہونا ہے۔ مگر جازم کہنے لگا، دیکھو چپ چاپ میری بات مان لو ورنہ میں باہر جا کر ماموں کو بتا دوں گا کہ تم میرے ساتھ یہ والی گیم نہیں کھیل رہی جو تم نے کل رات کھیلی تھی، اور اس بار گیم تو تم شروع کرو گی۔ حیا مرتی کیا نہ کرتی، سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ کہیں یہ پاگل انسان باہر جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے ہی نہ شروع ہو جائے۔ اس کے پاس بیٹھ کر بڑے پیار سے سمجھانے لگی کہ دیکھو جازم، یہ سب کچھ میرا اور آپ کا سیکرٹ ہے، آپ کسی بھی دوسرے کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ جازم مان چکا تھا، لیکن اس نے جام تب بھی چھوڑی جب ایک بار پھر اس کے وجود پر اپنی رسائی حاصل کر چکا۔ جو ہی وقت تھوڑا گزرا دھیرے دھیرے جازم پہلے سے کافی بہتر ہونے لگا، مگر اب جو علاج شروع ہو چکا تھا وہ جازم کے رویے پر خاصا اثر ڈال رہا تھا۔ ڈاکٹر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جو ٹریٹمنٹ اب شروع کیا جا رہا ہے اس سے جازم کے رویے میں کافی فرق آئے گا، آپ کو تھوڑا بہت سوچ سمجھ کر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔
دوا لینے کے 2-3 دن بعد ہی جازم میں چڑچڑاپن اور غصہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اسے اب اگر جنونیت کے دورے پڑنے لگے تھے۔ غصے میں وہ یہ بھی بھول جاتا تھا کہ اس کے سامنے کیا موجود ہے۔ برتن اٹھا کر مارنے لگتا، چلانے لگتا، کبھی اپنے بال نوچنے لگتا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کا لحاظ بھی اسے نہیں رہا تھا۔ وہ خاص کر اس کا غصہ حیا پر ہی نکلتا تھا۔ حیا کو دیکھ کر اسے دورے پڑنے لگتے تھے۔ ایک روز حیا کچن میں کام نمٹا کر جیسے ہی کمرے میں آئی تو غصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، پتہ نہیں کیوں تجھے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تو نے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ حیا پہلے تو خوش تھی کہ 6 ماہ بعد جازم آخر کار اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا، مگر جب یہ بات جازم نے کی تو حیا کی سانس اکھڑ چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر جازم کی پرانی حالت واپس آ گئی تو وہ ایک بار پھر اسی اسٹیٹ میں لوٹ جائے گا، اس سے نفرت کرے گا اور نہ جانے کیا سزا دے گا۔ حقیقت میں وہ ایسے ہی تو تھا، کھڑوس سڑیل قسم کا اور ہر وقت غصہ کرنے والا، اور حیا سے تو شاید وہ نفرت ہی کر چکا تھا۔ ابھی بھی وہ حیا کے سامنے کھڑا اسے ڈانٹ رہا تھا جب حیا کو چکر آنے لگے۔ اس کا بلڈ پریشر کافی حد تک ڈاؤن ہو چکا تھا، وہ بے ہوش ہونے لگی تھی۔ جازم اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور ڈرتے ہوئے اپنی ماں کو آواز دینے لگا کہ حیا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ حیا ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر فریدہ بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہیں جب یہ بات جازم کو پتہ چلی تو وہ بھی خوشی سے وہیں سب کے سامنے حیا کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا کہ میں تو ڈیڈی بننے والا ہوں، میرا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، پیارا سا، کیوٹ سا۔ بچے کی خبر سن کر جازم کے رویے میں پھر کچھ اعتدال واقع ہوا۔ وقت جو ہی آگے بڑھتا رہا، رات کو اس کے قریب سوتا تو پھر سے کہتا کہ مجھے تمہارے ساتھ وہی گیم کھیلنی ہے پلیز، لیکن وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے کسی طرح بہلا پھسلا کر منع کر دیتی تھی۔ ایک روز حیا سو رہی تھی جب جازم کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ اس کے بے حد قریب آیا اور خود ہی اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ حیا کو ہوش آئے تو وہ اسے دور کرنے لگی، کہنے لگی جازم پلیز دور رہے، میں ماں بننے والی ہوں، ڈاکٹر نے مجھے احتیاط کرنے کو کہا ہے، پلیز اس بات کو سمجھے۔ مگر جازم کہنے لگا نہیں، مجھے بس کرنا ہے تو کرنا ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ دوں گا اور پھر تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ کرنے ہی والا تھا کہ حیا چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فریدہ بیگم بھی اس کی چیخ سن کر باہر آ چکی تھی کہ کیا ہو گیا بیٹا، چلا کیوں رہی ہو؟ سب خیر تو ہے؟ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی اور دھیرے دھیرے مناسب الفاظ میں بتانے لگی۔ تو فریدہ بیگم بھی پریشان ہو چکی تھی، کہنے لگی جازم بیٹا، جب تک بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا حیا میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گی۔ غصے سے جازم چلانے لگا کہ نہیں، یہ میری بیوی ہے، میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ جازم کے چہرے اور رویے کو دیکھ کر حیا کو خوف آ چکا تھا کہ کہیں وہ اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ جس طرح جازم کو دورے پڑ رہے تھے وہ تو اس کی جان ہی لے لیتا۔ آخرکار فریدہ بیگم نے کچھ سوچا اور کہا، جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی حیا اپنے ماں باپ کے گھر رہے گی۔ جازم شور مچاتا رہا مگر حیا اپنے میکے جا چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد ہی اس نے رومی کو جنم دیا۔ فریدہ بیگم اور جازم دونوں ہی مٹھائی لے کر وہاں پر آئے تھے۔ جازم تو غصے سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس کی نظر اپنے بچے پر پڑی تو خوش ہونے لگا۔ فریدہ بیگم سے کہنے لگا کہ مجھے پکڑائیں، میں اپنی گود میں اس کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ فریدہ بیگم تھوڑی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں اپنے بچپنے میں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ حیا نے جب اپنے بچے کو فریدہ بیگم کو دیا تو فوراً سے جازم نے بچے کو جھپٹ لیا۔ ہاتھ سے اس قدر سخت لگائے تھے کہ بچہ بلک بلک کر رونے لگا۔ فریدہ بیگم اس سے بچے کو لینے لگیں کہ مجھے دے دو، بہت رو رہا ہے، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ مگر جازم تو اس روتے ہوئے بچے کو پکڑ کر لونیاں دینے لگا، بار بار اسے اپنے سینے سے لگانے لگا کہ چپ ہو جاؤ پیارے بیبی، روتے نہیں ہیں، دیکھو میں تمہارا پاپا ہوں نا، میں تمہیں بہت زیادہ چاکلیٹس لا کر دوں گا، چپس بھی لے کر دوں گا، روتے نہیں۔ فریدہ بیگم اس کے پیچھے پیچھے تھیں اور وہ آگے آگے تقریباً بھاگنے کے انداز میں گھر سے باہر نکل چکا کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، اسے میں چپ کرواؤں گا، جانتا نہیں کہ میں کس قدر سخت پاپا ہوں، اگر یہ چپ نہ ہوا تو اسے مار مار کر سیدھا کروں گا۔ جازم کو ایک بار پھر دوڑا پڑ چکا تھا۔ حیا ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن جب اس نے اپنے بچے کو یوں روتا دیکھا تو لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اس کی ماں اور ساس دونوں جازم کے پیچھے تھی۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہی دہلیز سے ٹھوکر کھا کر جازم گرنے لگا تو فوراً فریدہ بیگم نے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اپنے پوتے کو بچایا۔ جازم پھر سے آگے بڑھا کہ مجھے تو بھی میرا بچہ ہے، مگر فریدہ بیگم بھی اس کے پاگل پن سے ضد آ چکی تھی۔ زوردار تھپڑ جازم کے منہ پر مار دیا۔ کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ جس طرح تمہاری حرکتیں ہیں تمہیں پاگل خانے میں ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ فریدہ بیگم نے چلا کر اس پر اپنا سارا غصہ نکالا۔ جازم بھی چپ سا ہو چکا تھا اپنی ماں سے تھپڑ کھا کر۔ پھر ماں کے منہ سے یہ الفاظ جازم کے ذہن پر گہرا اثر ڈال چکے تھے۔ چند روز بعد ہی فریدہ بیگم حیا اور اپنے پوتے کو اپنے ساتھ لے کر آ چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کی ڈانٹ کھانے کے بعد جازم پہلے سے کافی سدھر چکا تھا۔ نہ ہی اس نے دوبارہ بچے کے قریب آنے کی کوشش کی اور نہ ہی حیا کو کچھ کہا تھا۔ حیا اسے اپنے بیٹے کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی، لیکن جب حیا اپنے بچے کو فیڈ کرواتی تو وہ غور سے دیکھنے لگتا۔ اس شخص کی نظروں میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوتی۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ جاتی یا پھر اپنے بچے کو چھپا لیتی۔ مگر آج جو حرکت جازم نے کی تھی حیا کو اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ زبردستی کہہ رہا تھا کہ دکھاؤ کہاں سے تم میرے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حدود کراس کرتا، غصے سے حیا نے اسے زور سے دھکا مارا اور پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ ایسا وہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بیڈ پر لیٹا ہوا رومی بھی چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود نہیں چھڑوائے گی تو جازم اس کی اور رومی دونوں کی جان لے لے گا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے جازم فرش پر گر چکا تھا۔ گلدان اس کے سر میں لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ خون بڑی تیزی سے اس کی ناک سے نکل رہا تھا اور وہ ڈر سے چیخ رہا تھا۔ فریدہ بیگم وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈر تو حیا بھی گئی تھی، اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ بھی روئی جا رہی تھی۔ فوراً ایمبولینس میں جازم کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دکھایا گیا۔ فریدہ بیگم تو رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، صدقے کے بکرے منگوائے تھے۔ حیا بھی گھبرا رہی تھی، رومی کو باہر گود میں اٹھائے بیٹھی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آ کر کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے تو خون دیکھ کر ہم بھی ڈر چکے تھے، لیکن مبارک ہو، آپ کی بیٹی کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ جو خون اس کے دماغ کی نسوں میں جم چکا تھا وہ نکل چکا ہے۔ یہ چھوٹا سا حادثہ آپ کی بیٹی کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوا ہے۔ فریدہ بیگم تو شکر ادا کرنے لگی، بھاگ کر فوراً بیٹے سے ملنے کے لیے کمرے میں گئیں، جبکہ حیا بہت خوش تھی، لیکن ایک خوف تھا اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگا تھا۔ سال پہلے کا وقت، جازم کی ڈانٹ اور غصہ اس کے قدم جیسے شل ہو چکے تھے۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ اگر وہ کمرے میں گئی تو نہ جانے کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، کہیں غصے کے مارے اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ فریدہ بیگم باہر آئی تو خوشی سے اسے بھی بتا رہی تھی کہ میرے جازم کی یادداشت واپس آ گئی ہے، اسے سب کچھ یاد آ گیا ہے، شکر ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ جاؤ تم بھی جاؤ، اس سے مل کر آؤ، اسے اپنا بچہ دکھاؤ۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا، مگر جیسے ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا تو دوا کے اثر کی وجہ سے جازم ایک بار پھر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ چند روز بعد جازم گھر آیا، مگر حیا اس سے مکمل طور پر کترا رہی تھی۔ جازم کی یادداشت واپس لوٹ چکی تھی۔ 1 سال کے عرصے میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ کس طرح بچوں کی طرح ضد کرتا تھا اور سب کو تنگ کرتا تھا، الٹا اسے تو شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے سب کو اس قدر پریشانی اٹھانی پڑی، اور اس کی اس حالت کے باوجود حیا اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ اس کا خیال رکھ، جس طرح وہ اس پر چلاتا تھا، رلاتا تھا، اور پھر بچپنے میں جس قدر تکلیفیں اس نے حیا کو پہنچائی تھیں، وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ بھی آنکھیں موند کر بیٹھا تھا جب حیا نے ایک طرف بازو پر رومی کو اٹھا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے وہ کمرے میں آئی تھی۔ جلدی سے ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ واپس جانے لگی جب جازم نے اسے آواز دی۔ کہنے لگا، حیا کہاں جا رہی ہو؟ یہاں بیٹھو میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ نہیں، یہ سن کر حیا کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔
ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی نہیں، آپ یہ دودھ پی لیں اور آرام کریں، مجھے کچن میں بہت سے کام ہیں۔ لیکن وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ حیا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی گھبرا رہی تھی، جیسے کہیں ایک بار پھر اسے کوئی دورہ نہ پڑ جائے۔ رومی بھی سہم کر فوراً ماں سے لپٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر جازم کو بہت دکھ ہوا۔ پہلے تو اس نے بڑے پیار سے اپنے بچے کو حیا سے لیا اور پھر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اپنے باپ کا لمس اور پیار پا کر رومی تھوڑا بہل چکا تھا، جبکہ حیا بار بار جازم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر جازم بڑی نرمی سے اسے کہنے لگا کہ دیکھو، مجھ سے ڈرو مت، میں مانتا ہوں میری وجہ سے تمہیں اور اماں کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں اور میرے رومی کو بھی، لیکن میں ٹھیک ہو چکا ہوں۔ مجھے تو تم سے معافی مانگنی چاہیے، میری وجہ سے تمہیں اتنا سب کچھ سہنا پڑا۔ حیا تھوڑی نارمل ہوئی اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی نہیں، آپ کو سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ میرے شوہر ہیں اور میں نے جو کچھ کیا ایک بیوی ہونے کے ناطے سے کیا۔ وہ سر جھکا کر بولی تھی جب جازم خانزادہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ میری اس حالت سے پہلے میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر میں نے ایسا کرتا تو شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ حیا تو دیدے پھاڑے جازم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا نہ جانے یہ شخص کیا کرے گا، لیکن شاید وہ واقعی بدل چکا تھا۔ حیا نے بھی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھ کر گویا اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے جازم پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا، دوبارہ سے والد کے ساتھ آفس بھی جانے لگا تھا۔ ایک روز رومی کو فریدہ بیگم کی گود میں لٹاتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں جان سنبھالیں اپنے پوتے کو 15-20 دنوں کے لیے، کیونکہ میں تو آپ کی بہو کو ہنی مون پر لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر فریدہ بیگم مسکرا دی، کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، حیا کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ بس گھر کے کاموں میں اور رومی کو سنبھالنے میں اور تمہارے ساتھ ہی اس نے دن رات گزار دیے۔ رومی کی فکر بالکل مت کرنا، وہ اپنے دادا اور دادی کے ساتھ خوش رہے گا۔ یوں اس نے حیا کو ہنی مون ٹرپ کا سرپرائز دیا تھا، اور پھر دونوں پہاڑی علاقوں کی سیر کی طرف نکل چکے تھے۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب وہ ہوٹل کے کمرے میں آئے تو جازم کو حیا کو باہوں میں بھر چکا تھا۔ بیگ سے ایک بے باک نائٹی نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی، جو کہ اس قدر بے باک تھی کہ حیا کو شرم آنے لگی۔ اس کے چہرے پر لالی دیکھ کر جازم بھی مسکرا دیا تھا، کہنے لگا جاؤ ڈارلنگ، اسے پہن کر آؤ، آج رات میں تمہارے ساتھ فل انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حیا جاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تو بہت چھوٹی ہے، اور اس کا گلا دیکھیں کس قدر ڈیپ ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ میں کچھ پہنوں ہی نہ۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ جازم جب اصرار کرنے لگا کہ نہیں میں تمہیں اسی میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ اچھا ایک شرط پر پہن لوں گی، آپ پہلے روم کی ساری لائٹس بند کر دیں۔ اس کی بات سن کر جازم کو مزید سرشاری سی ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے کی ساری روشنیاں بند کر دیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے باتھ روم سے جب نائٹی پہن کر باہر آئی تو جازم اسے باہوں میں بھر چکا تھا، اور پھر فوراً سے لائٹ بھی آن کر دی تھی۔ شرما کر حیا اس کی باہوں میں سمٹ چکی تھی، کہنے لگی یہ کیا کیا آپ نے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ لیکن وہ اسے خود سے دور کرتا اس کے حسین سراپے کو پورے حق سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں جہاں اس کی نظریں ٹھہر رہی تھیں وہیں وہیں وہ اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے
وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہونے لگا، اور پھر پوری رات وہ ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ حیا کچھ عازم کا یہ رومانٹک روپ بھی دل کو بھا چکا تھا، اور وہ بھی پوری شدت سے ان لمحات میں اس کا ساتھ دینے لگی۔